الرحیم انشاءاللہ عز و جل میں آپ کی بارگاہ میں سورۃ المدثر کا تعارف پیش کروں گا۔ یہ سورۃ مبارکہ 29ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کا نزول نمبر 4 ہے، ترتیب نمبر 74 ہے اور مقام نزول مکہ مکرمہ ہے، اور اس میں رب کائنات نے 2 رکوع اور 56 آیتیں مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ اور مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا۔ اس کا شان نزول بہت ہی پیارا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں جب ہیرا پہاڑ پر تھا تو مجھے ایک ندا کی گئی، یا محمد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا مجھے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اوپر دیکھا تو آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا جس نے مجھے ندا دی تھی۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رعب طاری ہو گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً گھر تشریف لائے اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ مجھ پر چادر ڈال دیجئے، چادر اڑا دیجئے۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اڑا دی، یعنی چادر ڈال دی۔ تو اس کے بعد یہ رب کائنات کو اتنی ادا پسند آئی کہ رب کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ یعنی کتنا پیارا شان نزول ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی ادا رب کائنات کو پسند آئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا۔ اور آئیے ہم سنتے ہیں اس سورۃ مبارکہ کے مضامین۔ نمبر 1، اس میں رب کائنات نے تبلیغ کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈر سناؤ۔ یعنی لوگوں کو ڈر سنانے کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ہے۔ یعنی ایمان لانے کے حوالے سے یہ مبلغ بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ہے۔ اس میں رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اپنے محبوب کی خود تربیت فرمائی ہے تبلیغ کے حوالے سے۔ یعنی تبلیغ، دین کی جو دعوت دینا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم سنت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اس عظیم سنت کو سر انجام دیتے ہوئے ہم بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، گناہوں سے روکیں، منع کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ اور نمبر 2، اس میں رب کائنات نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دن سخت دن آئے گا، وہ دن بہت حساب کا دن ہوگا، مالک یوم الدین کا دن ہوگا، وہ سخت ترین دن ہوگا۔ اس دن نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، خوشبخت ہوں گے۔ وہ کچھ کہ الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے۔ یہ اتنا سخت ترین دن ہوگا۔ تو یہ اس دن کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم غور کریں کہ قیامت کے دن پر ہم ایمان تو لاتے ہیں کہ ہم نے اعمال اس طرح کے کیے ہیں کہ کل قیامت کے دن، کل بروز قیامت ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس قیامت کے دن کے حوالے سے آتا ہے کہ اعضاء جو ہمارے جسم کے پارٹ ہیں، اعضاء ہیں، یہ کلام کریں گے، گواہی دیں گے۔ آج ہمیں اپنے ہاتھوں پر ناز ہے، ہم ظلم کرتے ہوئے دیکھتے نہیں۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر ناز ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے پاؤں پر ناز ہے، اپنے تمام جسم کے اعضاء پر ناز ہے، تو اس سے گناہ کرتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جب یہ گواہی دیں گے، جب پوری مخلوق کے سامنے ہمیں رسوا ہونا پڑے گا، تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہم
اس رسوائی سے پہلے ان اعضاء کو اچھی جگہ پر استعمال کریں، اچھی جگہ پر اس کو استعمال کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعضاء کو اچھی جگہ پر استعمال کر کے اب کل قیامت کے دن کو اچھی گواہی دینے والا بنائیں۔ لوگوں کو کل یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ گواہی دے رہے ہوں کہ اس نے اس پر ظلم کیا، میرے ساتھ کیا۔ آنکھیں یہ گواہی دیں کہ میرے ساتھ یہ گناہ کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت نیک عمل کی طرف بڑھیں اور قیامت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نمبر 3، اس میں رب کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مشرکین جو ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت سن کر بھاگتے ہیں۔ بھاگتے کس طرح کہ جس طرح ایک گدھا جو ہے نا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے خوف زدہ ہو کر، اس طرح یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ قرآن پاک کی تلاوت سن کر بھاگتے ہیں۔ نمبر 4، اس میں رب کائنات نے ولید بن مغیرہ مخزومی کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ اس کے حوالے سے رب کائنات نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی اسے چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدا، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ وحیدہ اس کا وحید مشہور لقب تھا، یہ اپنی قوم میں وحید نام سے مشہور، لقب سے مشہور تھا۔ تو رب کائنات نے اس کے بارے میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس کو چھوڑ دو، میں اس کے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کے لیے میں ہی کافی ہوں انتقام لینے کے لیے، کہ جس کو میں نے بغیر مال دولت کے، اولاد کے، اکیلے کو اس کی ماں کے پیٹ سے اس کو پیدا کیا۔ اللہ پاک نے اس کو مال، کثیر تعداد میں مال عطا فرمایا، مویشی عطا فرمائے، تجارت، وسیع مال دیا، اور اس کو کثیر تعداد میں لونڈیاں دی، غلام دیے، بکریاں دی۔ اس کا مال اتنا تھا کہ مکے سے لے کے طائف تک اس کے مال سے جگہ بھر جاتی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس، ولید بن مغیرہ مخزومی کے پاس اتنے 3375 تولے چاندی تھی اس کے پاس، اتنا امیر تھا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس نقد 1,00,000 دینار اس کے پاس موجود تھے۔ اس کے پاس ایسا ایک باغ تھا، اس کے پورے سال کے پھل اس کے پاس ختم نہیں ہوتے تھے، اتنا بڑا اس کے پاس باغ تھا۔ ایک بہت امیر ترین شخص تھا۔ تو رب کائنات اس نے کفر کیا، انکار کیا۔ یہ کون تھا؟ اس کے 10 بیٹے تھے، ان کے ایک بیٹا، ان کے بیٹوں میں سے 3 بیٹے جو مسلمان ہوئے، اسلام لائے، ان میں سے ایک مشہور جنہوں نے ملک شام کو فتح کیا، ان کا نام ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلامی لشکر کے سپہ سالار بھی تھے، وہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو نمبر 5، رب کائنات نے اس میں دوزخ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ ایک دوزخ خوفناک ہے۔ ایک اس میں سعود نامی آگ کا پہاڑ ہے، اس پر کافروں کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، پھر 70 سال اس کو نیچے گرایا جائے گا، اور یہ ہمیشہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک دوزخ بہت بری چیز ہے، اس میں کیسے جہنمیوں کو سزا دی جائے گی۔ اور نمبر 5، اس میں رب کائنات نے قرآن پاک میں جنتی اور جہنمیوں کی گفتگو کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب جتنے بھی گناہ گار جو جہنم میں جائیں گے، جب وہ جنت میں جائیں گے، تو جب جتنے جنتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جو نماز پڑھنے والے تھے ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم نماز کو فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، ہم بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے قرآن پاک کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے بیہودہ باتیں، جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے، ہم مساکین پر صدقہ نہیں کیا کرتے تھے، ہم آخرت کے دن پر
ایمان نہیں لاتے تھے، جھٹلاتے تھے، تو یہ جہنمیوں کا کلام ہوگا۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسی عادتیں ہیں کہ ہم بھی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جہنمیوں کا اخلاق، جہنمیوں کی یہ عادت ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش نہ آنا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں جن کو رب کائنات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے، ہم تو ان کے امتی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کا ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم اپنے حسن اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو ہر طرح سے پاک کریں۔ امیر سنت فرماتے ہیں، آپ نے گفتگو کے آداب میں ایک الفاظ لکھے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اپنی سوچ کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں، اپنے کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ جس طرح کی ہماری سوچ ہوگی، اگر ہماری سوچ کفار جیسی ہے تو ہمارے اعمال، ہمارے الفاظ بھی اس طرح کے ہوں گے، ہمارے کردار، پہچان ہماری ان جیسی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں۔ اور نمبر 6 اس میں رب کائنات نے یہ بھی کہ اب جو بھی اپنے نامہ اعمال کا، خود اعمال کا ذمہ دار ہے بندہ، جو کرتا ہے۔ رب کائنات نے ہر چیز کا اختیار دیا ہے۔ رب کائنات نے دوزخ کے حوالے سے بیان فرما دی، جنت کے حوالے سے بیان فرما دی۔ اب بندے کا دل ہے، بندہ چاہے تو سیدھا راستہ اختیار، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ اختیار کر کے سیدھے راستے پر چلے، جنت کے راستے پر چلے، اور جھٹلا کر، انکار کر کے، کفر کر کے دوزخ جہنم کے راستے پر چلے، جہنمی ہو جائے۔ یہ تو بندے کے اختیار میں۔ رب کائنات نے شفاعت کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص کل قیامت کے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، اتنی تعداد میں بنو تمیم کی آبادی کی تعداد کے جتنی اس کی تعداد ہے، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ایک امتی شفاعت، کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شخص ہے یہ آپ کے علاوہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے علاوہ ہے، یعنی کل قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو شفاعت ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہوگی، یہ کفار جو ہیں، غیر مسلم جو ہے، جو ایمان نہیں لائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور قرآن پاک پر، تو ان کے حوالے سے شفاعت نہیں قبول کی جائے گی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رہے۔ ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔